نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن بعد انشاءاللہ عز و جل عید الفطر ہے، اور کیونکہ ہم یہ سال بعد 2 عیدیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں ان کو نماز کا طریقہ بھول جاتا ہے، اور انسان کیونکہ خطا کا پتلا ہے تو اس کے لیے بار بار یاد دہانی کرانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو آج میری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ وہ اضافی 6 تکبیریں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور ان 6 تکبیروں کو ادا کرنے کا یا اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے عید الفطر کی، کیونکہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا ہے۔ بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ عیدین میں اذان یا اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جمعہ کے لیے اذان اور اقامت دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ جب سورج سوا نیزے پہ بلند ہو جائے اور وہاں سے لے کے زوال کے پہلے تک عید کے نماز کا وقت جاری رہتا ہے۔ نماز کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیت کے بعد امام و مقتدی دونوں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پہلے پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کریں اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں۔ ہر تکبیر کے بعد آپ نے اتنا وقفہ کرنا ہے یا اتنا توقف کرنا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنے بلکہ باندھ لیں، اور امام اس کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتح اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر آگے اپنی پوری رکعت مکمل کرے گا۔ اسی طرح جب دوسری رکعت میں آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے تو جو دوسری رکعت ہے اس کے اندر سب سے پہلے امام سورۃ فاتح، اس کے بعد سورت کوئی بھی ساتھ ملائے گا، سورۃ اخلاص ہو جائے یا کوئی بھی سورت کی تلاوت فرمائے گا امام۔ اس کے بعد 3 تکبیریں پھر اسی طرح کرنی ہیں کہ جو پہلی 3 تکبیریں ہیں اتنا ہی وقفہ ہونا چاہیے، اسی انداز میں آپ نے ہاتھ کانوں تک بلند کرنے ہیں، اور جو کمی بیشی ہو جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر جب تیسری تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر کہنی ہے امام نے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اپنی عید نماز باقی مکمل کرنی ہے۔ باقی اس کا طریقہ سیم دوسری نمازوں کی طرح ہے، صرف اور صرف یہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو پہلی رکعت میں سورۃ فاتح پڑھنے سے پہلے ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتح اور دوسری سورت کے بعد یعنی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب آپ سلام پھیر لیں اور اس کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا، پھر دعا مانگے گا۔ خطبہ سننا سنت ہے اور اسے خاموشی سے سننا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، وہ ویسے عید ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کسی قسم کی بات چیت کرنا سختی سے منع ہے۔ خطبہ چاہے سنائی دے رہا ہو یا نہ ہو، کیونکہ اجتماع بعض جگہوں پہ بہت بڑا ہوتا ہے اور امام صاحب کی آواز آگے اینڈ تک نہیں پہنچتی ہوتی، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے تب تک خاموشی اختیار کرنی ہے۔ عید والے دن کے کچھ مستحب اعمال جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، یہ تقریباً سیم جمعۃ المبارک کے ایکول ہی آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا،
مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ صبح سویرے چلے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر ہماری بہت ہی اور اہم اور بنیادی ضرورت ہے، اور صدقہ فطر کے حقدار وہی لوگ ہیں جو بالکل زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کس کو دینی ہے، سوچنا ہے، پوچھنا ہے، علماء کرام سے پوچھنا ہے، بس آپ کو جو غربا، فقراء، مساکین نظر آئیں آپ ان کو اپنا صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر یا فطرانہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عیدگاہ تک پیدل جانا اور پھر واپسی پر رستہ بدل کر آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے نماز کے جانے سے پہلے، کیونکہ یہ میٹھی عید ہے، اور نماز سے جانے سے قبل 3، 5 یا 7 یعنی طاق اعداد میں کھجوریں کھا لینا، یا کھجوریں میسر نہیں ہیں تو کم از کم کوئی میٹھی چیز استعمال کر لی جائے جس سے چہرے پر خوشی بھی ظاہر ہو، اور آپس میں مبارکباد دینا یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ میں اطمینان اور وقار کے ساتھ جانا، اور نگاہ کو نیچے کر کے جانا، یہ سارے مستحب اعمال ہیں۔